الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 6 تک کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے یہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، اور اس رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ مصر میں بڑے افسران کی بیگمات نے حیرت کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان بیگمات کو گھر پر مدعو کیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور انہیں چھریاں دیں تاکہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ تب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی بیگمات نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھیں کہ ارے یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ سب مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ ہماری عورتیں یوسف علیہ السلام پر فدا ہیں تو انہیں قابو کرنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رکوع نمبر 5 جو ہے آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ہے، اور اس رکوع میں 2 نوجوان قیدیوں کے سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا، اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے سکھایا ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ توحید کا عقیدہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عقیدہ در در پر سر جھکانے، اسباب کے خوف اور دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی کی ذلت سے بچاتا ہے۔ جیسے بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی الزام سے بری ہو جائے گا اور دوبارہ جا کر بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ باورچی پر الزام ثابت ہوگا، اسے صلیب پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ رکوع نمبر 6 جو ہے یہ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 49 تک ہے، اور اس رکوع میں بادشاہ کا خواب جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ کے دربار میں موجود کوئی بھی سردار اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ نہ بتا سکا۔ ساقی بادشاہ کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی۔ ان 7 سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جو خوراک کے لیے ضروری ہوں۔
اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں، البتہ کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی تجویز فرما دیا۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ یوسف کے رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 6 تک کے مضامین کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔